السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج کے اس بیان میں، آج کے اس درس میں اور اس ویڈیو میں ہم منافق کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ منافق کسے کہا جاتا ہے، منافق کی علامات کون کون سی ہیں، اور کتنی علامتیں منافق میں پائی جائیں تو وہ صحیح معنوں میں پکا منافق کہلایا جا سکتا ہے۔ تو اس کی مکمل معلومات ہم لیں گے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سے، آپ کے پیارے اور سنہری فرامین سے ہم منافق کی علامات اور منافق کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس بیان کو سننے کا مقصد، ان معلومات کو حاصل کرنے کا مقصد ہے اپنی اصلاح کرنا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میرے سامنے مشکوٰۃ المصابیح حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب کھلی ہوئی ہے۔ سکرین پہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ حدیث کا نمبر ہے 55 نمبر ہے، اور میں آپ کے سامنے پہلے عربی عبارت پڑھتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث زاد مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ثم اتفقا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ یہ حدیث عربی عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ حدیث کی جو کتاب ہے نمبر 1 دیا ہے، اور یہاں پہ متفق علیہ رواہ البخاری و مسلم، یعنی یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ سکرین پہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آئیے اب اس کا ترجمہ سنتے ہیں کہ اس کا معنی کیا بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 2 جب وعدہ کرے وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور نمبر 3 جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں جو حدیث لائے ہیں اس میں ان الفاظ کو انہوں نے اضافے کے طور پہ نقل کیا ہے، جو امام بخاری نے نقل نہیں کیا۔ بنسبت امام بخاری کے انہوں نے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ وَإِن صَامَ، اگرچہ وہ روزہ رکھے اور اگرچہ وہ نماز پڑھے اور وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے، جب تک اس میں یہ 3 نشانیاں ہوں گی، باوجود نماز پڑھنے کے، روزہ رکھنے کے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے، وہ منافق ہی کہلائے گا۔ اور اگلی حدیث مبارکہ میں مزید ایک نشانی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائی ہے، ایک نشانی اور بتائی ہے جس کے کسی آدمی کے اندر ہونے پر نفاق کا شبہ کیا جا سکتا ہے۔ آئیے میں حدیث نمبر 56 ہے، عبارت عربی جو ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو میں آپ کو سناتا ہوں۔ وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر۔ متفق علیہ۔ یہ بھی بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 4 خصلتیں ہوں وہ خالص پکا منافق ہے۔ جس میں 4 خصلتیں ہوں، 4 نشانیاں، 4 علامتیں جس آدمی میں پائی جائیں، آپ فرماتے ہیں وہ خالص یعنی پکا منافق ہے۔ اور اگر چاروں بیک وقت موجود نہ ہوں بلکہ
ایک آدھی خصلت موجود ہو، ایک خصلت موجود ہو، تو آپ فرماتے ہیں اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، حتیٰ کہ وہ اسے ترک کر دے، یعنی نفاق کی ایک علامت اس میں ہے، اسے پکا خالص منافق نہیں کہا جائے گا جب تک یہ چاروں خصلتیں اس کے اندر نہ پائی جائیں۔ وہ چار خصلتیں کون سی ہیں؟ تین تو وہی ہیں جو اوپر والی حدیث میں بیان ہوئی، یعنی جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو عہد شکنی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ یہ جو علامت ہے، چوتھی علامت، اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وضاحت کی ہے کہ جب وہ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، تو اکثر اس کی زبان جو ہے گالیوں سے پر ہوتی ہے، گالی گلوچ کرتا رہتا ہے، بہت گالیاں نکالتا ہے لڑائی میں، جھگڑے میں۔ تو یہ علامتیں منافقین کی ہیں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام منافق کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اس کی مثال آپ نے دی، حدیث نمبر 57 ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، رواہ مسلم۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ راوی ابن عمر یعنی حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی مثال اس متردد بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ہو، کبھی وہ اس کی طرف جاتی ہے اور کبھی اس کی طرف۔ یعنی منافق ایسا ہوتا ہے جہاں اسے اپنا فائدہ اور مفاد نظر آتا ہے وہ اسی طرف ہی چلا جاتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ اور کبھی کسی اور کے ساتھ۔ تو یہ منافقین کی علامتیں ہیں۔ یہ وہ علامتیں ہیں جن کے کسی آدمی کے اندر ہونے پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی منافق ہے، لیکن میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ان چاروں علامتوں سے، جو کہ ظاہری علامتیں ہیں، اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور جو باطنی نفاق ہے اللہ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یہ مختصر سا بیان تھا نفاق کے بارے میں، منافقین کے بارے میں۔ تو میری تمام سامعین سے گزارش ہے کہ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی تمام مسلمانوں کو اس نفاق کی بیماری سے بچا لے۔ اور اس ویڈیو کو بنانے کا اور آپ تک پہنچانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرامین کے ذریعے ہم اپنی اصلاح کر لیں اور اپنی دنیا اور آخرت بنا لیں۔ تو تمام بھائی اس ویڈیو کو دیکھیں، لائک کریں اور ضرور بالضرور اسے شیئر بھی کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ انشاءاللہ آپ کو دینی معلومات کے حوالے سے اچھی اچھی ویڈیوز اس چینل پہ ملیں گی۔ جزاک اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔